محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس سورۃ النساء کی ان آیات میں حکم دیا ہے کہ ہر انسان مومن جو ہے وہ عدل انصاف پہ قائم رہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ اس سابقہ صورت میں سورۃ النساء میں ابتدا سے لے کر ان آیات مبارک تک بہت سارے احکامات جو ہیں جو احکامات عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، عائلی معاملات، گھریلو معاملات، نکاح، طلاق، خلو، اعراض، نشوز، اختلافات، شقاق، پھر ان کا حل، سب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں بیان فرمایا. اب جو یہ آیت مبارک ہے اس میں حکم ہے کہ شہادت کو عدل سے ادا کرو. ایک تو یہی آیت ہے اور ایک بالکل بے عین ہی اسی طرح کے مترادف الفاظ میں ایک آیت مبارک آئے گی سورۃ المائدہ میں، اور اسی طرح ایک آیت مبارک ہے سورۃ الحدید میں. ان تینوں آیات کا جو مفہوم ہے وہ ہے عدل فی الشہادہ، کہ شہادت میں عدل اور انصاف کا قائم کرنا، تاکہ علماء امت نے، سلف صالحین نے، محدثین و مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اگر تمام آیات قرآنیہ پہ غور کیا جائے، تدبر کیا جائے، فکر کیا جائے، تو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور خلافت فی الارض کے لیے انتخاب فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین میں بھیجا اور خلافت عرضی کا اسے اللہ تبارک و تعالی نے قائم مقام بنایا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض. اور اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے 1,24,000 پیغمبر تقریباً، ان میں 313 رسول ہیں علیہم الصلوات والتسلیم. جتنے پیغمبر آئے اگر ان کی ساری تعلیمات پر، ان کے سارے نظام دین پر غور کیا جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہی عدل و انصاف کے لیے تھا. اور یہی ایک چیز ہے، یاد رکھ لیں کہ پوری دنیا میں ہمیشہ کوئی گھر ہو، کوئی مجتمع ہو یا کوئی ملک ہو یا پورا عالم انسانیت ہو، عدل کے سوا قائم بھی نہیں رہ سکتا.
عدل قائم کرنے کے لیے جیسے کہ اللہ نے دوسری آیات میں فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، بالبینات، ان کو دلائل دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا، اور ان کو ہم نے میزان دیا تھا کہ عدل قائم کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے لوہا بھی اتارا، اس میں بھی لوگوں کے لیے بڑے منافع ہیں اور بہت شدت و سختی ہے کہ اگر عدل و انصاف پر قائم نہ ہو تو حکام کو ہم نے پھر اختیارات کے لیے وہ طاقت بھی دی، وہ قوت بھی دی کہ وہ تعزیرات اور حدود جاری کر کے عدل و انصاف کو قائم کریں۔ تو اس نظام پہ اگر غور کریں تو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے بنیادی چیزیں کیا ہیں کہ عدل قائم کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جو میرے اللہ کا نظام ہے وہ ہے خوف آخرت۔ اسی لیے یہ 3 اصولی مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، اصول الثلاثہ ہیں۔ یہ الایمان بالثلاثیات کہلاتے ہیں کہ یہ 3 ایسے بنیادی ستون ہیں کہ اگر ایک بھی نہ ہو تو پھر عمارت ایمان کی قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ وہ 3 بنیادی ستون کیا ہیں، اصول کیا ہیں، بنیاد کیا ہے؟ وہ 3 ہیں: الایمان بالالہیات، مسئلہ توحید، اس کے بعد ہے مسئلہ نبوت و رسالت، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مسئلہ معاد یعنی مسئلہ آخرت۔ یہ 3 مسائل ہیں، اگر ان 3 میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں، یا ایمان تو ہے لیکن قرآن و سنت کے قواعد کے مطابق نہیں، تو بندہ لاکھ دعوے کرے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں تو بھی مسلمان نہیں۔ اور اللہ کی توحید کا کیا طریقہ ہے، کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے، جو سمجھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے، جو حضور نے سمجھایا وہ ہے اصل۔ نہ تو 35 کروڑ دیوتاؤں کے پوجنے والا ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی ہندوؤں کی آپ کتابیں دیکھیں، ہندوؤں کے آپ اگر وید دیکھیں، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی ہماری آسمان سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، تو ان سب میں ان کا دعویٰ جو ہے وہ توحید کا ہے۔ اب بھی جو عام پڑھا لکھا سمجھدار یعنی ہندو ہے، اس کا دماغ اب بھی یہی ہے کہ یہ دیوی دیوتا تو ایک اسی اصلی بھگوان کا مظہر ہیں، ان کو تو ہم اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اس بھگوان کے قریب کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو ذرائع ہیں۔ اسے آج ہمارا جاہل مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے یا غلط فہمیوں کی وجہ سے بیچارہ مختلف مزاروں پہ، قبروں پہ، بزرگوں کے آگے زندہ مردہ سجدے کرتا ہے، منتیں مانتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے۔ وہ بھی یہ تو نہیں کہتا کہ میں مشرک ہوں، وہ کہتا ہے میں موحد ہوں۔ بھئی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے جی اللہ کے پیارے ہیں، جب ہم ان کی نظر نیاز دیتے ہیں یہ راضی ہو جائیں گے تو خدا کو ہمیں راضی کر دیں گے، اللہ کے قریب پہنچا دیں گے۔ ان کے عقیدے میں بھی یہی بات بھری ہوئی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو خدا تو نہیں سمجھتے۔ ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا پیر ہے یا مرشد ہے یا بزرگ ہے، نعوذ باللہ خدا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ اتنا یعنی اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا محبوب ہے کہ گویا بس اللہ نے اس کو ہی سارے اختیارات دے دیے ہیں، اگر یہ راضی ہو جائے جو چاہے کر دے۔
اسی لیے وہ ذاتی اور عطائی کے جھگڑے کرتے ہیں نا کہ جی اللہ کی قدرت ذاتی ہے، ان کی عطائی ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، ان کا عطائی ہے، اصل علم تو اللہ کا ہے لیکن اس نے ان کو عطا کیا ہے، وہ بھی اسی معاملے میں۔ اسی طرح اگر یعنی تسلیس کے مارے ہوئے نصرانی جو ہیں ان سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں ہم توحید مانتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو، وہ بھی کہتے ہیں ہم توحید مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام سے تو ہم اس لیے عقیدت کر رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے نا، اصل تو اللہ کی بات ہوئی نا کہ نا آپ مثلا میرے بیٹے کی مہربانی کر کے عزت کریں، آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب کا جو بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں ہم دراصل بیٹے کا احترام تو اسی بنا پہ کر رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، اصل احترام تو پھر خدا کا ہوا، وہ بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، مشرکین مکہ جو سب سے بڑے وثنی تھے، بت پرست تھے، جن کے بتوں کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے گھر میں انہوں نے 360 یا اس سے بھی زیادہ بت بھر کے رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر بھی بت، کعبے کے باہر بھی بت، کعبۃ اللہ کے دروازوں پہ بھی بت، مقام ابراہیم کے پاس بھی بت، صفا پہ بھی بت، مروہ پہ بھی وہ، ہر جگہ، اور مکے سے طائف کے راستے میں بھی ان کے معبد، اور اسی طرح جہاں جائیں ایک آدھا بت ساتھ بھی ہے، یعنی اتنے بڑی بت پرست قوم، اتنے بڑے بتوں کے پجاری، لیکن ان سے جب پوچھا جائے وہ کہتے نہیں جی کمال ہے، ہم تو بالکل ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، ہم نے تو ان کے کعبے کے مجاور بنے ہوئے ہیں، ہم تو بالکل خدا کو مانتے ہیں، رزق دینے والا خدا ہے، پیدا کرنے والا خدا ہے، ہمیں اگر کوئی مصیبت آ جائے، ڈوبنے لگے، مرنے لگے، ہم اسی خدا کو پکارتے ہیں، باقی یہ جو ہے یہ تو اللہ کے ساتھ قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک بہانہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، وہ بھی یہی کہتے۔ اس لیے میرے عزیز، میرے بزرگوں، بات کو سمجھو کہ توحید کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے عقل سے توحید سمجھیں، اگر ہم نے اپنے عقل سے توحید سمجھنی ہوئی تو پھر انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت، پھر کتابیں اتارنے کا فائدہ۔ ہم توحید سمجھیں گے تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے کہ حضور ہمیں سمجھائیں توحید کیا، حضور ہمیں سمجھائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ یہ توحید الوہیت ہے، یہ توحید ربوبیت ہے، یہ توحید فی الاسماء و صفات ہے، یہ اسلام کا معنی ہے، یہ ایمان کا معنی ہے، یہ احسان کا معنی ہے، یہ سارے عقائد کی تشریح ہمیں کون دیں گے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمیں دین کہاں سے ملا؟ محمد مصطفیٰ۔ ہمیں تو اگر غور کریں نا، جیسے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ تھا، لیکن اللہ سمجھنے کی توفیق دے، مشکل یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی بزرگوں کی بات سمجھ نہیں آتی، پھر لوگ غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ حالانکہ اللہ والوں کے کیسے ادب تھے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، مدینہ منورہ میں مسجد رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم میں عصر کی نماز کے بعد شریف لے آئے اور آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، کیونکہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ مسلک، ان کی تحقیق یہ تھی کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ تو حضرت جب تشریف لائے تو آگے مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، چھوٹا سا ایسے 7 8 سال 10 سال کی عمر کا ایک بچہ بیٹھا تھا،
تو اس نے جب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اس سے وجیح ہیں ماشاءاللہ آگے بیٹھے، تو اس نے کہا کہ بزرگ کو اشارہ کیا، کہتا ہے قم فرقہ، اٹھو نماز پڑھو. بچہ تھا. تو حضرت امام مالک جلدی جلدی کھڑے ہو گئے، نماز رکعت پڑھ لی، بیٹھ گئے. بچہ چپ ہو کے چلا گیا. بچے نے تو پھر کیا کہنا تھا بیچارے نے، لیکن شاگردوں نے کہا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی تو تحقیق ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور آپ نے پھر 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لی. انہوں نے کہا جب بچے نے کہا کہ نماز پڑھو تو اللہ کے قرآن کی آیت میرے سامنے آ گئی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، کہ جب کافروں کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا کہیں خدا مجھے اسی آیت میں نہ پکڑ لے. یہ ادب تھا، یہ احترام تھا کہ ایک بچے نے کہہ دیا، ان نے اپنے قرآن پہ غور کر لیا کہ بھئی میری تحقیق یہی ہے، میں تو بیٹھ گیا، میں نے تو نہیں پڑھی. لیکن ایک بچے نے کہہ جو دیا کہ پڑھو، کیسے کہوں کہ میں نہیں پڑھتا؟ اب اس کو میں کیوں مسئلے سمجھاتا پھروں؟ ایک طریقہ تھا، ایک ادب تھا بات کہنے کا، بات سمجھانے کا، کہ اتنے بڑے امام ہو کر بھی ایک بچے کو نہیں ٹوک رہے. اور ہم تو خود اماموں کو رگڑ دیتے ہیں، چاہے پڑھی ہم نے خود پکی کچی روٹی ہو. ہم تو ایسا سمجھتے ہیں نا، کسی امام کا نام لیتے ہوئے آج ہماری 4 جماعتیں پڑھا ہوا مولوی، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ان کا کوئی شاگرد رہا ہو. ایسے بات کرے گا وہ امام ابو حنیفہ سے جیسے کل کا کوئی چھوکرا تھا. اور چھوڑو جی امام کیا، امام کیا، امام ایسے بات کریں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور یاد رکھو یہی وہ جرت ہے کہ ائمہ کا ادب ہم نے دلوں سے نکال دیا، دشمن نے صحابہ کا ادب نکال دیا. جو اپنے امام کا گستاخ نہیں بن سکتا وہ اصحاب رسول کا گستاخ کیسے بن سکتا؟ ایک اصولی بات دماغ میں رکھ لیں کہ میں اگر اپنے استاد کی بھی توہین نہیں کر سکتا، میں اگر اپنے شیخ کی بھی توہین نہیں کر سکتا، تو کسی صحابی کے بارے میں میرا دماغ اونچا جا سکتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. اسی لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو ادب نصیب، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے کہ ہم سب کو اگر اختلاف بھی ہو تو ادب کے اندر، اختلاف رائے بھی ہو تو احترام کے اندر. کتنے مسائل ہیں جن میں صحابہ میں اختلاف ہو گئے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ایک تو ہے اختلاف مسائل، اور ایک یہ ہے کہ اجتہادی طور پر ایسے اختلاف بھی ہوئے کہ آپس میں جنگیں ہو گئیں، لڑائیاں ہو گئیں، قتال ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے دونوں جانب سے. لیکن ادب کا مقام اپنی جگہ پہ قائم رہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، اور حضرت زبیر کے جب بیٹے آئے تو آپ نے قریب بٹھایا اور آپ نے فرمایا میرے بھتیجے انشاءاللہ تیرا ابا اور ہم جنت میں ہوں گے، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے گا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، کہ جن کے دلوں سے اللہ نے حقد اور غل اور حقد حسد جو ہے وہ نکال دیا ہوگا. اور بھائی بھائی اتنی بڑی جھگڑے، اتنی بڑی لڑائی، لیکن ادب بھی. اب دیکھیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقام اور ادب، کہ ایک بچے نے کہہ دیا نماز پڑھو، کھڑے ہو گئے پڑھ لی. تو چلو بھی جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی کی کیا ضرورت ہے، اختلاف کی کیا ضرورت ہے، سر پھٹبل کی کیا ضرورت ہے. لڑائی جھگڑے تو وہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے علم سے محروم کیا ہوتا ہے، جن کے سینے علم سے کورے ہوتے ہیں اور وہاں صرف بغض بھرا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ہم توحید خود سمجھیں.
جب توحید ہمیں سمجھنی ہے تو وہ میں کہہ رہا تھا نا کہ شاہ جی کتنا عظیم جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھی سب کچھ ہمیں خدا سے ملتا ہے. کیوں؟ دینے والا کون ہے؟ خدا. نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن فرماتے تھے کہ خدا پھر محمد مصطفیٰ سے ملتا. خدا کو کیسے سمجھیں؟ کون سمجھائے گا؟ توحید کو کیسے سمجھیں؟ کون سمجھائے گا؟ عبادت کو کیسے سمجھیں؟ کون سمجھائے گا؟ مکہ مدینہ کی شان و عظمت کو سمجھیں؟ کون سمجھائے گا؟ تمام باتیں اللہ کی سمجھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. اس لیے یاد رکھیں یہ تینوں مسئلے بڑے اہم ہیں، لیکن ان مسائل کا معنی یہ نہیں کہ ہر آدمی ایسے تو ہر آدمی کہتا ہے میں موحد ہوں. وہ کہتا ہے کسی بھی اہل بدعت سے پوچھ لیں، کسی بھی قبر پرست سے پوچھ لیں، کبھی نہیں کہتا میں مشرک ہوں. اگر وہ یہ بات سمجھ لے کہ میں مشرک ہوں تو پھر شرک کیوں کرے گا؟ توبہ نہ کر لے. وہ کہتا ہے جی بالکل ہم تو موحد ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور بالکل ہم تو نفع نقصان کا مالک خدا کو سمجھتے ہیں، بھلے ان کی تو اس لیے ہم نیاز مندی کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. اچھا اب نبوت اور رسالت کا مقام ہے، وہ بھی کون سمجھائیں گے؟ وہ بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہ ہم مقام نبوت کا تعین خود کریں، ہم مقام رسالت کا تعین خود کریں نا. وہ کون سمجھائیں گے؟ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی مکانہ کیا ہے، ان کے بارے میں امت کو کیا کرنا چاہیے. یہ باتیں بھی حضور سمجھائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب تیسری بات کیا آ گئی؟ مسئلہ معاد. معاد مانا یعنی آخرت، عالم آخرت پر ایمان. یہ ایمان رکھنا کہ ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد ہم نے قبر میں جانا ہے، عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، سوال جواب ہے، پھر ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، حشر ہے، حساب ہے، کتاب ہے، جزا ہے، صراط ہے، پھر فیصلہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے. یہ ساری تفصیل پر بھی ہم کیسے ایمان لائیں گے؟ جو سمجھائیں گے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. تو اب اللہ کے نظام کو سمجھیں کہ اللہ نے پورے عالم میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے جو بنیادی پتھر ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ، کہ آخرت پر ایمان، آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف، حساب کا ڈر، اللہ کا ڈر، جزا کا ڈر، قبر کا ڈر. جب یہ دل میں پکا ہوگا تو خود بخود عدل قائم ہوگا، کوئی غلطی ہوگی نہیں. اس لیے اللہ نے اپنے نظام کے لیے ان تین چیزوں کو لازم قرار دے. مثلا کسی کا آخرت پہ ایمان نہیں تو پھر حضور پر بھی ایمان نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں تو پھر اللہ پر بھی ایمان نہیں. لاکھ توحید کے دعوے کرتا پھرے، اگر حضور کو نہیں مانتا تو اللہ کو کیا مانا؟ اچھا اسی طرح اگر آخرت پر ایمان نہیں تو پھر فرشتوں پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں تو کتابوں پر بھی ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں تو اللہ کے احکام و شرائع پر بھی ایمان نہیں. تو بنیاد کیا رکھی کہ ہر بندے کے دل میں آخرت کا خوف اور آخرت کے ثواب کی توقع اور امید پیدا کر دو. جب یہ پیدا ہو جائے گی تو خود بخود بندہ عدل پہ آ جائے گا. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جن بندوں کو اللہ کا ڈر ہے، جن بندوں کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے مرنا ہے، حساب ہے، کتاب ہے، سوال ہے، جواب ہے، جزا ہے، سزا ہے، وہ کبھی کسی دوسرے کا ایک دھیلا بھی نہیں کھائیں گے. وہ کہیں گے بھی قیامت میں جب بھرنا ہے کیوں کھائیں. وہ کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے. وہ کہیں گے جی غیبت کیوں کریں، ہمارے اعمال گر جائیں، اس کے اعمال بڑھ جائیں، اچھا فائدہ ہوا، اچھا دشمن کو ہم نے گیلا کیا، اور نقصان تو ہم نے اپنا کر لیا نا.
گلا ہم نے کیا دشمن کا، غیبت ہم نے کی دشمن کی، تہمت ہم نے لگائی دشمن پہ، اس کا تو بھلا کر دیا، اس کے گناہ گر گئے، ہمارے گناہ بڑھ گئے۔ تو بھئی ہم ایسا کیوں کریں؟ اس کو پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اگر دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو پھر اس کو کسی چھوٹی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کا کیوں، جب آخرت پہ یقین ہی نہیں، قبر حشر پہ یقین ہی نہیں، سزا جزا پہ یقین ہی نہیں، تو ڈرے کس بات سے؟ کہتے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ حاجی امداد اللہ کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ مدینہ شریف جا رہے تھے، اونٹوں کے سفر تھے، اس زمانے میں کاریں شاریں تو تھی نہیں، ہم نے تو خیر زیارت بھی نہیں کی، دیکھے بھی نہیں، سنا ہے جیسے کتابوں سے احوال پڑھے ہیں۔ تو کسی بندے نے ایک خط دے دیا کہ حضرت یہ ایک لفافہ ہے، مہربانی کر کے مدینہ شریف میں کسی کو دینا ہے، پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچا دوں گا، لیکن ٹھہر جاؤ وہ اونٹ والا بدبو آ جائے۔ اس بندے نے کہا حاجی صاحب عجیب بات ہے، بدو کا کیا تعلق ہے میرے خط کے ساتھ؟ میں نے خط آپ کو دیا ہے کہ فلاں بندے کو پہنچانا ہے، اگر آپ پہنچا دیں تو جزاک اللہ خیر، نہ پہنچائیں تو پھر میں کوئی اور بندہ ڈھونڈوں گا۔ اس زمانے میں ڈاک پہنچنا بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو حضرت حاجی صاحب نے کہا بزرگوں ناراض نہ ہوں، میں نے تو کہا ہے میں آپ کا خط لے جاؤں گا، پہنچاؤں گا باقاعدہ، لیکن جب میں نے اس سے اونٹ کا کرایہ طے کیا تھا تو جو سامان میں نے اس کو دکھلایا تھا کہ یہ سامان ہے اور میں ہوں، اس سامان میں تمہارا یہ خط شامل نہیں تھا۔ اب اتنی وزن بڑھ جائے تو قیامت میں جواب میری طرف سے تم دو گے۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اس نے کہا اچھا یہ اب ڈرنے والا تو لفافے سے بھی ڈر رہا ہے اور نہ ڈرنے والا تو ماشاءاللہ کہتا ہے جی ایئرپورٹ پہ میرے دوست ہیں، کوئی 40-50 کلو سامان زیادہ ہو کوئی بات نہیں، کہتا ہے جی آپ کے پاس سامان اوور بیگیج ہے، کوئی بات نہیں میرا دوست ہے جی، آگے فکر نہ کریں۔ انہوں نے اجازت دی ہے کہ زمزم کا ایک ڈبہ لے آؤ، مثلا 10 لیٹر کا، یہ 10 لے جاتی ہیں۔ اور جی یہ کیسے لے ہونے کا حضرت آپ کو کیا پتا ہے، بس ایسے چپ کر کے بیلٹ پہ رکھائیں گے، پھر ایک اور آدمی جائے گا اور رکھائے گا، پھر ایک اور آدمی جائے گا اور رکھائے گا، ایسے ڈبے چلے جائیں گے۔ کیوں خوف ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کہ ہم نے قیامت میں جواب دینا ہے کہ نہیں۔ اور اگر بفرض محال جو بیچارہ کلرک کھڑا ہے یا وہاں بکنگ پہ آدمی کی ڈیوٹی ہے، اس کا جہاز کوئی اپنا ملک ہے کہ اس میں جتنا تمہارا سامان بھیج دے اس کو اجازت ہے، وہ بھی تو دھوکہ کر رہا ہے اور تم بھی دھوکہ کر رہے ہو اپنے مفاد کے لیے۔ اور اس بات کو تو مولوی بھی کچھ نہیں سمجھتے، اس بات کو تو کبھی مولوی بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں نا تو اللہ کے حرم کی وجہ سے، درس کی وجہ سے بیچارے ہو، اللہ ان کو بہرحال جزائے خیر دے، وہ تو اپنے عقل میں احترام کرتے ہیں نا کہ مول صاحب آپ کا سامان کوئی نہیں، آپ لے آئے نا جی جتنا سامان ہو، حضرت کوئی بات ہی نہیں، حضرت آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ بالکل رکھوا دیں، کوئی اور کسی دوست کا ہو وہ بھی رکھوا دیں۔ تو میں ان سے ہنستا ہوں، کہتا اچھا بھائی ماشاءاللہ، اب کب سے آپ نے جہاز خریدا؟ جی نہیں جہاز کے، اور جی لوگوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، اگر ایک عالم کے لیے ہم نے کر دیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے یعنی عالم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتے ہو تاکہ اکیلے نہ جاؤ؟ بھئی اور دوستوں کا تم نے کر دیا ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ سب کو اسی میں رگڑے جاؤ۔ اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے ہم فقیر لوگ ہوتے ہیں، 3rd کلاس کا ٹکٹ ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نہیں دیتے، ہم ابھی آپ کو اپ گریڈ کر دیں، 1st کلاس دے دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے اختیار میں ہے، اور جی میرے اختیار میں تو نہیں ہے، لیکن سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اچھا ہے آپ آرام سے بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ بات تو غلط ہے، جس کے اختیار میں ہے اس سے بات کرو۔ اگر وہ اپنے اختیارات جو اس کو دیے ہیں کمپنی نے اس کو استعمال کر کے میرے ساتھ رعایت کرے تو اس کی مہربانی ہے، اللہ جزائے خیر دے، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں ان باتوں کو سوچتے ہی نہیں، بالکل۔ اچھا ابھی جناب ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جرم ہے،
باہر اچھا یورپ میں جائیں، وہاں بیمار ہو جائیں، آپ کو دوا نہیں ملتا. بڑے اچھے اچھے ہمارے نیک لوگ ساتھی، بڑے عابد، زاہد، نماز، تہجد گزار، وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، آپ بتائیں تکلیف کیا ہے، میں اپنا نام لکھوا کے دوا لے آتا ہوں. تو یہ بھی جرم ہے، ناجائز ہے شریعت میں. بالکل شریعت اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی. اس لیے اب اللہ کے قرآن پہ غور کریں. یہ بڑا ہمارا نقصان ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عدل انصاف صرف حکومت قائم کرے. یہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج تک رائی اور رعیت میں جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے آج تک امیر اور فقیر میں جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے آج تک صنعت کار اور مزدور میں جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے آج تک ذمہ دار اور ڈنڈے سے روکے. اگر ہم غلطی کریں تو بس وہ ہمارے سر میں ڈنڈا مارے، اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو وہ ڈنڈے لے کے آئیں ہمیں نماز پڑھائیں. یہ ہے وہ بنیادی غلطی جس کی وجہ سے نظام عالم خراب ہو گیا. قرآن سے پوچھو قرآن کیا کہتا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ نے حکم دیا کن کو؟ حاکموں کو نہیں، ایمان والو. اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، اگر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو کونو قوامین بالقسط، کہ انصاف قائم کرنے والے. قوامین یہ نہیں کہ کبھی کبھی عدل کر لیا، کبھی انصاف کر لیا نا. ہر معاملے میں انصاف کرو، ہر معاملے میں عدل کرو. ہر بندہ عدل کا پابند ہے، ہر بندہ انصاف کا پابند ہے. جب تم عدل کرو گے، ہر فرد عدل کرے گا گھرانے کا، تو نا انصافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ تو تب بات ہے کہ اگر کوئی انصاف نہ کرے تو پھر حاکم کا تعلق ہے کہ انصاف اللہ کے حکم کے مطابق تعزیر سے، حدود سے، سختی سے، حدید سے، لوہے سے، سزا سے، جیل سے قائم کرے. ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی عدل پہ پابند ہو. اب اسی بات کو تھوڑا سا سوچ لیں، اگر ہر بندہ انصاف کرے تو پھر اندھیرا ہو سکتا ہے. ہر بندہ ظلم سے بچ جائے. عدل کیا ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، ہر چیز کو اس کے محل پہ رکھو. ظلم کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ہر چیز کو غیر محل میں رکھو. تم خود انصاف پہ، بیٹا عدل پہ قائم، باپ عدل پہ قائم، بیوی عدل پہ قائم، خاوند عدل پہ قائم، بہن عدل پہ قائم، بھائی عدل پہ قائم، تو گھر کیسے، جھگڑا کیسے ہو؟ خود بخود انصاف ہو جائے گا، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے مزدوری کی، مثلا مجھے آپ نے بھول کے پیسے دے دیے، میں نے عدل کیا، میں نے کہا نہیں حضرت میرے اتنے بنتے ہیں، یہ آپ لے لیں، کوئی جھگڑا ہوگا؟ میں نے مزدوری کی اور جس نے مجھ سے مزدوری لی ہے اس کے دل میں بھی عدل ہے. مجھے غلط دے بیٹھا تو پھر بلائے نہیں بھائی میں بھول گیا، یہ تمہارا حق ہے اپنا لو، تو کبھی جھگڑا ہوگا؟ بھائی آپس میں عدل کرے. دیکھو جی باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی ہے، دیکھو بھائی اتنی تمہاری اتنی میری. اچھا اگر ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ کہے اچھی ہے یہ بری ہے، چلو قرعہ ڈال لیتے ہیں، جہاں جس کا نصیب آئے لے لے، کوئی جھگڑا نہیں. آدمی کی 4 بیویاں ہیں، وہ چاروں سے عدل کر رہا ہے، اور ہر بیوی بھی عدل کر رہی ہے کہ بھی دوسری کا بھی تو حق ہے نا. یہ تو نہیں کہ سارا میرا حق ادا کرے اور باقی کا حق ادا کرے، وہ بیوی نہیں، پھر کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر صنعت کار ہے مزدور سے عدل کرے، مزدور صنعت کار سے عدل کرے تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. اب بھی تو مشکل یہ ہوتی ہے نا جی کہ صنعت کار یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفع میں سمیٹ لوں، مزدور کا خون چوسنا ہے چوس لو.
مزدور بھی یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی ہمارے مقدر میں تو غریبی لکھی تھی پر مل ہم بھی تمہاری نہیں چلنے دیں گے. کہتے ہیں فکر نہ کرو ہم تو غریب ہیں سو ہیں, فکر نہ کرو انشاءاللہ بوریاں باہر جائیں گی تو ہم بھی چھوٹا سا سوراخ کر دیں گے, مال آدھا پہنچے گا راستے میں. ایک آدمی جناب ماشاءاللہ کھاد بیچ رہا ہے تو وہ جناب کیا کرتے ہیں اوپر سے باقاعدہ مشین کے ساتھ دھاگا نکال کے کھاد 2-2 کلو 3-3 کلو نکال لیتے ہیں, بوری پھر بند کر دیتے ہیں. اب 1000 بوری سے نکالو تو 3000 کلو نکل آیا. پیٹرول پمپ لگا ہوا ہے تو ایک گاڑی آ رہی ہے پیٹرول کی تو ایک مٹی کے تیل کی. اب جتنے لوگوں کی گاڑیاں برباد ہوں گی تباہ ہوں گی پیسے پیٹرول کے لیے بیچا تم نے آدھا مٹی کا تیل ہے. اور ماشاءاللہ پیٹرول پمپ پہ جو حضرت بیٹھے ہیں تسبیح بھی پڑھے ہیں سبحان اللہ اللہ میاں حرام کمانے کی زیادہ توفیق دے. تو نظام کیسے چلے؟ یعنی ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ایک بیمار آیا, اس کو اللہ عالم انفلوئنزا تھا یا ٹائیفائڈ تھا. میں نے کیپسول اینٹی بایوٹک لکھے اور میں نے کہا بھی یہ آپ نے ہر 8 گھنٹے کے بعد خوراک لینی ہے اور 3 دن کے بعد مجھے بتلائیں کیا ہوا. وہ کہتے 3 دن کے بعد آیا تو اسی کی حالت اسی طرح, کوئی ذرے کے برابر بھی فائدہ نہیں. کہتے میں حیران ہو گیا کہ بھی کیا بات ہے, آخر اینٹی بایوٹک اتنا بڑا ہیوی میں نے دیا ہے, اتنی ہائی پوٹنسی دوا میں نے دی ہے, کوئی فائدہ بھی نہیں کر رہی. میں نے اس کا بلڈ لیا, ٹیسٹ کروایا, کلچر کرایا, اس میں بھی وہی اینٹی بایوٹک آیا جو میں دے رہا تھا. میں نے پھر دیا, کوئی فائدہ نہیں. آخر میں یہ خیال آیا ابھی کیپسول تو چیک کروں. کیپسول کھول کے دیکھا تو اندر چنے کا آٹا بھرا ہوا ہے. یہ عدل ہے؟ مرچیں بھیجتے ہیں تو ساتھ جناب گیری والا جو ہے نا مادہ وہ پیس کے ساتھ بھیج دیتے ہیں, یا یہ آپ کے دیار کے بورا جو ہوتا ہے وہ ملا دیتے ہیں کہ وزن زیادہ ہو جائے. کپاس بیچنی ہو تو رات کو ذرا پانی کا چھٹا دے دیتے ہیں کہ چلو بھی تھوڑا سا جب وزن کریں گے تو وزن بڑھ جائے گا. جب ہر بندہ چور بن جائے تو نظام عالم کیسے چلے؟ ہر بندہ یعنی ایک مزدور ہے وہ چور ہے, ایک آدمی ٹکٹ بیچ رہا ہے وہ چور ہے. ساری ٹرین میں ماشاءاللہ لوگ لٹکے ہوئے ہیں لیکن ریلوے گھاٹے میں ہے. جہازوں پہ جگہ نہیں ملتی, انجام گھاٹا ہے. کیا وجہ ہے آخر بھئی؟ یا تو سواری نہ ملے, ٹھیک ہے جی گاڑیاں خالی جا رہی ہیں, گھاٹا ٹھیک ہے. جب ٹکٹ مانگو انشاءاللہ نہیں ملے گی, کلی کو 200 روپے دے دو, جو سیٹ چاہیے تیار ہے. یعنی جب ہر آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے, حتیٰ کہ مولوی جو ہمارے ختم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی ماشاءاللہ اچھا انتظام ہے. اگر آپ بڑے اچھے پیسے دیں تو لمبا ختم پڑھیں گے. پتہ ہو کہ یہ غریب آدمی ہے, بس ایسے معمولی سی روٹی چھوٹی کھلائے گا, کو 5-10 روپے دے دے گا تو وہ چھوٹا ختم پڑھیں گے. بس الحمدللہ رب العالمین کو لوگ فلاح کو لوگ رب الناس قرآن ختم. انہوں نے بھی ڈھونڈ لیا ہے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی راستے بنا لیے ہیں. تو اس لیے یاد رکھو جب تک ہر بندہ عدل پہ قائم نہیں ہوگا نظام عالم درست نہیں. اور کبھی کبھی نہ کرے قوامین بالقسط شہداء للہ. اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس نظام عدل کو قائم رکھنے کے لیے کبھی تمہاری گواہی کی ضرورت پڑے تو اس میں بھی عدل. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگر وہ گواہی تیرے خلاف بھی جاتی ہو اس میں تیرا نقصان بھی ہوتا ہو لیکن بات سچی کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے سچی بات بتا دی تو پھر تو مجھے نقصان ہوگا. اللہ فرماتے ہیں نقصان کر لو, اس نقصان کا بدلہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن جھوٹ نہ بولو, عدل کرو. اچھا اسی طرح وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, ایک
اچھا دوسری آیت میں قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ نے فرمایا انسان عدل سے کیوں ہٹتا ہے، یا محبت میں یا بغض میں؟ عدل سے کیوں ہٹتا ہے آدمی؟ جھوٹی گواہی کیوں دیتا ہے؟ کہتا ہے یار دوستی ہے، تعلق ہے، خاندانی رشتہ ہے۔ اب وہ بیچارے دکھ میں پھنس گئے، مصیبت میں پھنس گئے، مجرم تو ہیں لیکن بہرحال ایک تعلق داری بھی تو ہے نا کچھ، تو آدمی تعلق کی وجہ سے عدل چھوڑتا ہے، یا بغض کی وجہ سے کہ چلو یار میرا دشمن پھنس گیا ہے تو بے گناہ لیکن رگڑا دو۔ اللہ نے فرمایا خبردار، نہ محبت میں بہکو اور نہ دشمنی میں حد اعتدال سے نکلو۔ چاہے تیری محبت ہے، تیرا نفس ہے، تیرے والدین ہیں، تیرے رشتہ دار ہیں، عدل۔ اور اگر تیرا ان قوموں کے ساتھ کوئی بغض ہے، جھگڑا ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی عداوت تمہیں مجرم نہ بنائے کہ الا اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو۔ فرمایا نانا اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ عدل و انصاف جو ہے وہی تقوی و پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اسی سے پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو گے کہ جو بات ہے سیدھی کرو۔ اس میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا ہے، اب دیکھا نہیں ہے کہ عبداللہ ابن ابی، یعنی ابن ابی جو ہے وہ رئیس المنافقین ہے، دشمن اسلام ہے، اور بیٹا جو ہے مسلمان ہے۔ باپ نے حضور کے خلاف بات کی، بیٹے نے کہا بالکل میں گواہی دیتا ہوں۔ اس میں باپ کا کیا معاملہ ہے؟ جو حق ہے وہ حق ہے۔ اس میں بھائی کا کیا معاملہ ہے؟ اس میں دوستی کا کیا معاملہ ہے؟ جو انصاف ہے ہم انصاف پہ قائم رہیں۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی حکم دیا کہ اگر کبھی شہادت دینی پڑے، گواہی دینی پڑے تو عدل نہ۔ ایمان سے کہو، صرف آج ہر بندہ عدل سے گواہی دے تو یہ مقدمے لمبے ہو سکتے ہیں۔ یہ عدالتوں کے چکر، یہ وکیلوں کے چکر، یہ جناب آدمی دعویٰ کرتا ہے 2 لاکھ کا تو 20 لاکھ اوپر لگ جاتا ہے۔ سارا جھگڑا کیوں ہے؟ اگر عدل ہو، مدعی کو بلائے جی آپ نے کتنے پیسے لینے، اس نے کہا جی 1 لاکھ، ملزم کو بلایا، اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے دینا تو ہے، تو کتنے دن مقدمہ چلے گا؟ 2 منٹ میں ختم۔ وکیل سے پوچھو کہ جناب جس ملزم کے تم وکالت کر رہے ہو بحیثیت ایک مسلمان کے بتاؤ کہ تمہارا موکل مجرم ہے؟ اگر وہ کہہ دے کہ جناب مجرم تو بالکل ہے، تو پھر لمبی چوڑی بحث کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ 2 منٹ میں فیصلہ۔ یہی وجہ ہے نا کہ یہاں اسلامی قوانین کا غلبہ الحمدللہ ہے، قائم ہے۔ اس لیے جو شہادت پولیس کے سامنے ہے وہی آخری عدالت تک چلی جاتی ہے، اور ہمارے ملک میں قانون ہے کہ ان کے آگے شہادت کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان کو تو پتا ہے کہ ہمارے ملک کی پولیس تو جناب جو مرضی آئے کہلوا دو۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ان کے تو اتنے بڑے تجربے ہیں نا کہ وہ اگر ایک انسان کے بارے میں کہو یہ بندہ نہیں تھا بکرا تھا، وہ کہے گا بکرا۔ کیوں؟ کسی کو جو الٹا لٹکا دو، جو مرضی آئے کہلواؤ اس سے۔ کلوے کا بنا ہوا تو بندہ نہیں ہوتا تھا جی۔ ان پر جو رولر پھروا دو، ان کو جو الٹا لٹکا دو، ان پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالو، تو اس پر کیا ہے؟ وہ ایک پرانی بات ہے، میرا ایک دوست تھا بیچارہ، ناجائز کسی مقدمے میں، اللہ معاف کرے، اللہ بچے، اب تو مر گیا، اللہ سب پہ رحمت کرائے، لیکن واقعتاً وہ بے گناہ تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، بس مخالفین نے اس بیچارے کا نام بھی ڈال دیا مقدمے میں۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی، ماشاءاللہ بڑا معزز آدمی، تعلیم یافتہ آدمی، لیکن مخالفین نے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے قتل کے مقدمے میں اس کا نام بھی ڈال دیا۔ تو جب وہ تفتیش کرنے کے لیے تشریف لائے ایس پی صاحب، تو انہوں نے جناب اس کو تو سب سے پہلے تو یہ کیا کہ اچھا آپ ملزم ہیں اور میرے سامنے بیٹھے ہیں کرسی پہ، اتر جاؤ۔
اب وہ پڑھا لکھا آدمی ہو جو بلایا انہوں نے، چلا گیا، کرسی پڑی تھی بیٹھ گیا، تو ملزم ہو۔ اللہ کے بندے یہ شبہ ہے، ابھی تفتیش ہو رہی ہے، جرم ثابت ہی نہیں ہوا، ملزم پہلے بن گیا ہے وہ بیچارہ۔ خیر بہرحال جب اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں بے گناہ ہوں، اور پھر میں اس دن تو فلاں مقام پہ تھا، تو اس نے غصے میں آ کے کہا کہ اچھا تم ایسے نہیں مانو گے، مقصد ہے کہ 3rd ڈگری ہمیں استعمال کرنی پڑے گی، پھر تم ٹھیک ٹھیک بیان دو گے، جب تھانے میں ہم تمہیں لے جائیں گے اور ناچ گھر میں ہم تمہیں نچوائیں گے تو پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا ایس پی صاحب اس طرح تو تمہیں بھی نچوایا جائے تو تم یہی قتل مان لو گے، تم مجھے اختیارات دے دو، میں تم سے منوا دیتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر یہ جب ظلم ہو، جو آدمی ظلم کی چکی میں پس رہا ہو، اسے پتا ہو کہ یہ مجھے مار مار کے مار ڈالیں گے، وہ کہتے ہیں جناب میں نے کیا ہے، جو کہیں حاضر میں کہتا ہوں۔ اسی لیے امن نہیں ہوتا کہ عدل کوئی نہیں، امن ظلم سے نہیں ہوتا، عدل سے ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، امن جب قائم ہوگا عدل سے ہوگا، ظلم سے نہیں ہوگا۔ ظلم ظلم کو جنم دے گا، ظلم سے اور ظالم پیدا ہوں گے، دو کو تم کچل دو گے، دو اس کے انتقام میں اور اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن امن کب ہوگا؟ جب تم عدل کرو۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں اعدلو اعدلو، عدل کرو عدل کرو عدل کرو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے ہر عدالت میں میزان کا فوٹو لگا ہوتا ہے، ترازو کا فوٹو لگا ہوتا ہے کہ عدل۔ جس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں عدل، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ طاقتور کے لیے قانون ہی کوئی نہیں اور غریب کے لیے سب قانون۔ جو آدمی بیچارے رات کو ہوٹل میں نہیں سو سکتے، سرائے میں نہیں سو سکتے، 2 روپے کی چارپائی نہیں لے سکتے، مسجد میں جا کے سو جائیں، 109 آوارہ گردی میں انہی کو چلان کیا جاتا ہے کہ مسجد سے اٹھایا اور 109 میں چلان کر دیا۔ اچھا نہ ان کے وارثوں کو پتا ہے نہ کسی کو، 2 سال جیلوں میں پڑے ہو۔ اب جب ایک آدمی بے گناہ ہو کر 2 سال ظلم و تشدد کی چکی سے نکلے گا، اس سے پھر کیا توقع کرتے ہو وہ معاشرے میں جا کے اچھے کام کرے گا؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے جناب، جو بے عزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، فکر نہ کرو، اب ہم بھی ان سے پھر بدلہ لیتے ہیں۔ وہ لوگ باغی بنتے ہیں، امن نہیں ہوتا۔ امن تب ہوگا جب عدل ہوگا، اور عدل تب ہوگا نہ محبت غالب آئے نہ دشمنی غالب آئے، عین حق پر گواہی دو۔ اس لیے فرما دیا اللہ نے کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اللہ نے فرمایا اگر کبھی غنی کے خلاف شہادت ہے تو یہ نہ ڈرو کہ بڑا آدمی ہے، کیوں؟ اللہ تو پھر سب سے بڑا ہے نا، تم اللہ کی بات مان رہے ہو یا اس کی مان رہے ہو؟ اور اگر فقیر ہے تو تم اپنے دماغ میں یہ نہ سوچو کہ غریب ہے میں رحم کروں، اللہ تم سے زیادہ ارحم الراحمین ہے۔ جب اس نے حکم دیا ہے کہ امیر ہے، غریب ہے، قریب ہے، بعید ہے، عدل کرو تو پھر عدل کرو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، تم اپنی خواہشات کے پورے کرنے کے پیچھے نہ پڑو کہ خواہشوں کے پیچھے پڑ کے عدل نہ کر سکو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر میری ان ہدایات کے بعد پھر بھی تم نے انحراف کیا، تم نے تحریف کی، یا تم نے شہادت سے اعراض کیا، یعنی یا تو تحریف کر کے بدل دی شہادت، تلوو او تورزو، یا اعراض کر کے دوسرے کو نقصان پہنچایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو وہ جاننے والے ہیں، پھر وہی تمہیں جزا دیں گے جیسے تمہارا عمل ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی ہر مسلمان کو عدل پہ چلنے کی توفیق دے۔
دوران طواف کعبہ جو ہے کعبہ شریف کو دیکھنا کوئی منع نہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ نظر نیچے ہو، ادب سے چلیں، کسی کو دھکا نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، جیسے چل رہے ہیں ادب سے چلتے رہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا درود شریف، کلمہ شریف جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے رہیں۔ رکن یمانی پہ موقع ملے رک جائیں اور ایک ہاتھ سے استلام کریں، بسم اللہ اللہ اکبر دائیں ہاتھ سے، اور اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں، چلے جائیں۔ اگر کوئی آدمی تسبیح ہاتھوں پہ پڑھے وہ افضل ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں، انگلیوں پہ پڑھنا جو ہے وہ سب سے افضل والا ہے۔ ایک آدمی نے شادی کی ایک لڑکی سے، اس کے چند مہینے کے بعد اس کی بڑی بہن سے بھی اس نے کورٹ میرج کر لی۔ 2 بہنیں جمع کرنا حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، نکاح ہوا ہی نہیں دوسرا، اور ان طلاق دے اور توبہ بھی کرے۔ ایک بیوی اپنے خامند کو خوش کرنے کے لیے ہار سنگار کرتی ہے اور بال کٹواتی ہے، خامند کو اچھا خوش کیا کہ اللہ کی لعنت بھی ساتھ لے لی۔ خامند کو خوش کرے، لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس میں تو خامند کا خوش کرنے کا حکم نہیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ بال کٹوانا یا بالوں کا جوڑنا یا وگیں لگوانا یا پلکیں چننا یا گدوانا، یہ کرنے والے اور کرانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اپنے خامند کے لیے ہر سنگار کرو جو شریعت میں جائز ہے، یہ تھوڑا ہے کہ حرام کرو۔ خامند کو خوش کرنے کے لیے شراب پی لو، خامند کو خوش کرنے کے لیے تم بازار میں جا کے ناچنا شروع کر دو کہ خامند کو خوش کر رہی ہوں، یہ کہاں کا خوش کرنا ہے؟ آج سے پہلے امام صاحب کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں استووا صفیں سیدھی کرو، اب عربی نہ آئے تو یہ بھی جرم ہے بیچارے کا۔ مکہ معظمہ میں جو باہر سے آئے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ جب حج کریں گے معلم کی تو قانون کا مجھے پتہ نہیں، ویسے حج کے مسائل کے لیے خود کتاب پڑھ لیں۔ ایک دفعہ اگر ہم عمرہ کر لیں تو عمرہ کرنے کے بعد احرام کے کپڑے جو ہیں چادریں ان کو دھونا ضروری ہے، کیونکہ عمرہ کرنے سے پلید ہو جاتی ہیں۔ برا کام کیا تم نے نہ، اتنا تمہیں اللہ نے عقل نہیں دیا ہے کہ عمرہ کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے، تو اچھے کام کرنے سے کپڑے کیوں پلید ہو گئے؟ اللہ کے بندے، دھونے کا کیا مطلب ہے؟ جب تک ٹھیک ہے 10 عمرے کرو 100 عمرہ کرو۔ جنازے کی نماز میں یہاں امام ایک سلام پھیرتے ہیں، حدیث میں ایک سلام بھی ثابت ہے، اور ایک سلام سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ 2 سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کبھی وہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بعض حضرات دوسری حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، یہ کوئی جھگڑے کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، اختلاف کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ ہر نماز میں 2 سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں 1 سلام، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ابھی تک ہم 1400 سال کے بعد یہی مسئلے حل نہیں کر سکے، باقی سارے ہو گئے۔ اب دنیا کافر بن رہی ہے، دنیا ہندو بن رہی ہے، دنیا یہودی و نصرانی بن رہی ہے۔ برما میں دیکھو، اراکان میں دیکھو، بوسنیا میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، کشمیر میں دیکھو، تمہاری عزتیں عصمتیں لوٹ رہی ہیں۔ کفر جو ہے وہ تم پر غلبہ حاصل کر، تم چھوٹے چھوٹے مسائل اعلیٰ اولا میں ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ بھی مولوی کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یہی ہے کہ دعا کرو اللہ ہم سب پہ رحم کرے۔ اگر عورت کا خامند فوت ہو گیا ہے تو عورت حج کر سکتی ہے، عدت میں نہ کرے، عدت پوری کرنے کے بعد کرے۔ عدت کے دن جو ہے اپنے گھر میں رہے، خامند کے گھر میں رہے۔ ہاں اگر وہ بیچاری مسافر ہے، یہاں آئی ہوئی، یہاں تو اس کا گھر ہے ہی نہیں، اگر محرم ساتھ ہے تو حج کر لے، پھر گھر میں جا کے عدت پوری کرے۔ اوپر ایک دم پڑ گیا بکرے کا، میں وطن جا رہا ہوں، میں نے اپنے رشتہ داروں کو پیسے دے دیے کہ جب ریٹ کم ہو تو کر دینا، انشاءاللہ اگر وہ صحیح ہے تو کر دیں گے، بس کوئی حرج نہیں۔ کسی آدمی نے مجھے رقم دی ہے کہ میرے بھائی کو دے دینا، وطن جا کر
اگر میں خرچ کروں اس سے پوچھ لو کہ بھئی یہی نوٹ تیرے باندھ کے تیرے بھائی کو جا کے دے دوں یا خرچ کر دوں، اتنا پیسے دے دوں اس کو، اس سے اجازت لے لو، خرچ کر لو۔ ایک آدمی نے بنگلہ دیش سے پیسہ بھیجا ہے کہ حج بدل کیا جائے تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ جس کا حج ہے حج فرض ہے یا نفل ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ آرام سے مل کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات کو مکروہ نہیں بنایا، بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ عصر کے بعد نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، تو امام صاحب اسی حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ حرم میں اجازت ہے، باقی ہر جگہ وہ بھی اسی حدیث پہ قائل ہیں، لیکن حرم میں وہ کہتے ہیں کہ اجازت ہے، کوئی جب چاہے طواف کرے یا جب چاہے نماز پڑھے۔ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ باقی کسی کو یاد نہ ہو تو آپ بھی تو بچے کو الف با تا ثا پہلے یاد کراتے تو پھر عبادت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر سے آؤ تو نماز کی نیت نہ باندھو تو نماز ہو جاتی، آئے کیوں ہو؟ نیت ہے تو آئے ہو نا، یہی تو نیت ہے۔ اور نیت کیا ہوتی ہے؟ ابھی تم کھڑے ہو کس نماز کے لیے؟ تو یہ نیت ہے تو کھڑے ہو، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ شوال میں اگر عمرہ کیا ہے تو حج تمتع ہوگا، آپ کو حج کی ایک بکری دینی ہوگی، اور بکری نہ ہو 3 روزے حج میں رکھ لینا ذی الحجہ میں، اور 7 روزے گھر جا کے رکھ لینا۔ ہم مکے میں رہتے ہیں اور ہر سال ذی الحج میں ہمیں چھٹی ملتی ہے اور ہم گھر جاتے ہیں، طواف الوداع نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔ جب جائیں طواف الوداع ضروری ہے، کیوں؟ کیا پتا زندگی ہے کہ نہیں، پھر اللہ نصیب بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کہتے ہیں جی ایک مولوی نے کہا کہ قبر میں سوال ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے اور یہ بندہ کیا ہے، تو حضور ہر قبر میں ہوتے ہیں، تو پھر رب کے بارے میں بھی سوال ہوگا، پھر یہی عقیدہ رکھیں کہ رب بھی ہر قبر میں موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ کیا بات ہے؟ دین اسلام یعنی قبر میں 7 دین لے جاتے ہو؟ معنی موجود ہے دوسری حدیث میں کہ حاضر الرجل الذی بعث فیکم، کہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ معنی نہیں کہ قبر میں موجود ہوتے ہیں، کافر کی قبر ہو، حضور کافر کی قبر میں بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ عقل کرو، اللہ اپنی معیت علمی کے ساتھ تو اس کا ہر جگہ